نہ اردو میں نہ پنجابی میں. ایک آدمی جب جنازے کے ساتھ جاتا نیت تو اس وقت سے ہو گئی جب وہ چلا ساتھ, اب نیت تو رہ گئی جو اس نے وہاں جا کر کرنی. ایک آدمی جانتا کہ زور کا وقت ہو گیا اٹھا. نہیں آپ اس طرح کریں, آپ کیبل پہ آپ زیادہ پروگرام اس میں نشر کریں نا, ہمیں نشر کر دیا میں نے کہ یہ نیت بدعت ہے. زبان سے کوئی بندہ نیت نہ کرے, وضو کرے. اللہ اکبر. اب آپ اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں ہمارا, آپ اسحاق صاحب سے اس بات کی تصدیق کروا دیں نا. میں تو بول رہا ہوں, میں نے بتایا کہ نیت زبان سے کہ میں اکیلا سن رہا ہوں, ہمارے ساتھ یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جس نے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس بات کی تصدیق سمجھتے ہیں کہ اسحاق صاحب اس بات کی وضاحت کر دیں گے نا تو ہمیں مکمل یقین ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ آپ اگلے اتوار سن سکیں گے. آپ سن سکیں. میں نے بات واضح کر دی کہ فرض نماز ہو, جنازہ ہو, یہ بات آپ اگلے اتوار کو بتائیں گے. یعنی بات تو بتا دی ہے. آج کا جو پروگرام ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے نا, ہاں جی, آپ اگلے اتوار کیبل پر سن سکیں گے, دیکھ سکیں گے. چلو ٹھیک ہے, آئندہ اتوار آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے پھر. ہاں ضرور دیکھیے گا. یہ نیت کرنی چھوڑ دیں, کوئی اردو میں نہ کارخانہ سے ستیانہ روڈ سے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. السلام. جی تو یہ نفل نماز کے بارے میں عمر موئے رضی نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے نفل تو چوگوشا چوکڑی مار کر یہ اتحیات کی طرح بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے. السلام علیکم. بیٹھا ہوا میرے سامنے یاسین اس طرح بیٹھے. مولانا صاحب بیٹھے. جی مولانا بیٹھے ہیں. اچھا سر, سوال یہ پوچھنا سی کہ ساڈا بزنس اس نوعیت ہے کہ سانو لڑکیاں نال ڈیلنگ کرنی پیندی انٹیریئر ڈیکوریٹرز نال. وہ اکثر کچھ بہت زیادہ ماڈرن ہوندیاں, بے پردہ ہوندیاں کہ اگر ہن بزنس دے وچ مجبوری ہے ساڈی تے اے آیا کوئی سانو دے بارے کوئی گناہ یا کوئی؟ بہت گناہ. اچھا جی, گناہ کوئی کم ہو جاتا. مطلب آپ کو تو بزنس اپنا بدلنا چاہیے, نہ کہ دین کو بدلنے پہ آپ تیار ہو گئے. توبہ کریں نا. آپ تو یہ چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے دین کی کچھ ایک ایسی نکال دیں جو جواز کی طرف آپ کو لے جائے. نہ توبہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے کاروبار کی نوعیت کو بدلیں. اچھا جی بالکل. ان لڑکیوں سے بچے ہیں, بس ان کو کہیں گھر جا کر بچی کام کرو اپنے. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ جی آپ کا. ٹھیک, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حدیث کی حدیث پاک بالکل صحیح ہے. اب بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیونکہ پڑھا کہ امام نسائی نے اس پر لکھ کر کہا کہ یہ منکر ہے, ضعیف ہے, اس لیے نہیں کرتے, حالانکہ بالکل صحیح سندوں سے یہ ثابت ہے کہ جب بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ایک سوال ہے آپ سے. ہاں سوال یہ ہے کہ وسیلہ لینا کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے. ایک حدیث ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کر یہاں بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وسیلہ پیش کیا. کسی طرح پیش کیا, یہ وسیلہ زندہ کا جائز ہے یا وسیلہ نہیں ہے جائز؟ وسیلے کے بارے میں سوال. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا, اور اس وقت کہا کہ ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کراتے تھے تو بارش دیتا تھا اللہ, تو اب ان کے چچا کر رہے ہیں. تو یہ وسیلہ تو میرے بھائی اس کا کوئی منکر نہیں, پوری امت مانتی ہے کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کرانا بالکل ٹھیک ہے. اب اور کوئی سوال ہے تو کریں, زندہ سے دعا کرانے میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا. دعا کرانے کے لیے بہت آگے ہوتا ہے, دعا کرنے کے لیے دعا وغیرہ کے لیے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے ہمارے یہ کام کرے, یا اس کے وسیلے زندہ کا وسیلے پھرانا, زندہ بزرگ ہے اس کے وسیلے یہ کام میرا ہے وہ کر دے. ہاں یہ سوال ایک اور ہے نا. پہلی بات آپ نے حضرت عباس رضی اللہ کی کہی نا, وہ تو دعا کا وسیلہ تھا نا کہ زندہ سے دعا کرائی. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ دعا نہیں کرانی, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلان ایک آدمی کے وسیلہ یا اس کی برکت سے یا اس کے طفیل ہمارا کام کر. تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں اپنے علم کی حد تک کہ اس میں کوئی چیز نہیں غلط ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. کہہ سکتا آدمی اللہ اپنے رسول کے لحاظ سے میرا کام کر دے, میں ان کا امتی ہوں, ان کا غلام ہوں, ان کا ادنا خادم ہوں, حضور کی طرف دیکھتے میرا کہ اس میں کیا برائی. یہی ہے جس کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں, پہلے وہی لفظوں کا ہیر پھیر. درود شریف پہلے تبھی پڑھتے ہیں کہ حضور کا حوالہ دیں کیا نام منگتے ہو. اس کو نہیں بڑا جانا چاہیے. بڑے بڑے اہل حدیث جو نیک عالم تھے کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ٹھیک ہے. اب سختی کرنے لگے نجدیوں کو دیکھ کر کہ نہیں یہ بھی شرک ہے, یہ شرک کوئی نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. حضور کے طفیل حضور کے واسطہ کرے, ٹھیک ہے, یہ کوئی برائی کی بات نہیں. ورنہ درود شریف چھوڑ دیں,
یہ جو ہے نا کہ پہلے اللہ کی حمد پھر حضور پر درود پھر دعا، یہ درود شریف درمیان میں کیا ڈالا، پھر حضور کا وسیلہ ہی نہیں دینا، اس کو نہ کوئی برا کہے، یہ صرف عقل کا پھیر ہے، یہ اب خوب چیز ہے، بہت امتی کی دعا کی قبولیت کا۔ تشفع بالنبی فکل عبد یغاث اذا تشفع بالنبی، جب حضور کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرتا تو اس بندے کی سنی جاتی، اس رد نہیں کرتا اللہ، وہ درود شریف کی شکل میں ہو جائے یا صاف لفظوں میں ہو جائے کہ اللہ تیرے نبی کا ماننے والا، کچھ نہیں، بعض چیزیں خام خواہ لوگوں نے مسئلے بنا لیے ہیں، مسئلے نہیں ہے جی۔ اب اور کون جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ اور جی ہمارا یہ سوال ہے کہ کچھ باتھ روم وغیرہ اس میں کھڑا ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ باتھ روم وغیرہ آ جائیں اس میں کھڑا ہو کر نہیں، اس میں میرے بھائی کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کر کریں، کوئی حرج نہیں، جیسے جی چاہے کریں آپ، پردے میں جیسے جی چاہے کریں، کھڑے ہو کر اگر پانی اوپر سے گر رہا شاور سے تب بھی نہانا ٹھیک ہے، بیٹھ کر کرتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، جس طرح کسی کو آسانی ہے کر لے۔ اچھا جی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرنا، غسل نہیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، یہ میرے سندھی بھائی خود ہی دین کو تنگ کرتے رہتے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا، یہ امام نسائی کی آپ بات فرمائیں۔ امام نسائی نے اس روایت کو کہا کہ یہ نہیں ثابت، مگر ان کی بات نہیں درست، یہ روایت بالکل صحیح ہے، ثابت ہے، راوی اس کے ثقہ ہے، حضور چوکڑی بھر کر نماز پڑھتے تھے نفل، اس لیے وطر کے بعد 2 رکعتیں جو پڑھے نا ایسے ہی بیٹھنا چاہیے، السلام علیکم۔ جو گوشہ بیٹھے۔ گجرات تو شمسا پہ بول دیجئے، مفتی اسحاق صاحب نے بات کرنی۔ جی میری بہن بتائیں کیا پوچھنا آپ؟ مجھے آپ کا پتہ چلتا تھا کہ آپ نہ کوئی پریشان ہو تو آپ اس کا حل بتا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یعنی بیوہ عورت ہوں، میرے 4 بچے اور 1 بچی ہے، تے چوتھے نمبر والا میرے بچے نے نا قرآن حفظ کیا کرتا، وہ پڑھتا نہیں، وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے، نہ منزل یاد کرتا ہے نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، پہلے سب کچھ کرتا تھا۔ ان کو بتائیے گا، گجرا والے سے چونکہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں بات کر رہے ہیں، میری بہن پریشان ہے، بیوہ بچہ اس کے بعد بگڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بچیوں کو نا ترجمہ پڑھاتی ہوں، ناظرہ وغیرہ پڑھاتی ہوں، تو میرا خود بچہ جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، نہ وہ اسکول کا پڑھتا ہے نہ قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ اس نے 3 مسلے اس نے ماشاءاللہ پڑھائے ہیں، گھر میں نے اس کو پڑھایا، لیکن اب نا وہ پڑھتا نہیں جی، منزل نہیں یاد کرتا، اب تو نمازیں بھی چھوڑ گیا ہے، بس باہر پھرتا ہے لڑکوں میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی پرسانے حال نہیں میرا اللہ کے علاوہ۔ بالکل، اللہ ہے ہی اللہ پرسان ہے، اور سب کا، آپ کا بھی سب کا، مگر کیا کریں، ماحول ایسا خراب ہو گیا کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے سر پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں، باپ والے بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو قاری صاحب ایک بات اور بتاؤں، میں نا 4-5 درانی جٹھانی میں یعنی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، کچھ کہوں تو سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بچوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ظاہر ہے جو اللہ کا حکم ہے نماز کا وہ تو میرا فرض ہے نا بچوں کو کہنا، تو چھوٹی بچی ہے، بچے سے چھوٹی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ 10ویں کے اس نے پیپر دیے ہیں، وہ بھی مجھے، یہ دونوں بہن بھائی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ اسکول کا، وہ بچی جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اپنی میری تائی کے پاس، ادھر ٹی وی دیکھے گی، میں منع کروں گی تو وہ سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بچوں کے پیچھے پڑی رہتی ہوں۔ یہی لوگ بگاڑ دیتے ہیں نا، سمجھانے کی بجائے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، بچے اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ جی تو دوسرے بچے ماشاءاللہ تینوں بڑے بیٹے نماز پڑھتے ہیں، اس کا حل تو میری بہن اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مقرب القلوب ہے، مگر آپ یہ کریں شاید اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے نا سورہ فاتحہ، جی یہ 45 بار نا، 40 اور 5 45 بار پڑھ کر نا آپ چینی اور نمک جو ہے نا کچن میں جی اس پر دم کریں، یہ سارے کھاتے پیتے رہے بچے۔ یہ میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتی، یہ صبح سنتوں کے بعد 41 دفعہ بما بسم اللہ پڑھ کے نا، نہیں وہ الگ ہے، وہ بھی بہت اچھا عمل ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ آپ کسی وقت بھی پڑھ کر نا جی 45 بار 45 چینی اور نمک پر دم کریں۔ اچھا جی، اور سورہ ابراہیم جو ہے نا اس کی پہلی 4 آیتیں یہ پڑھ